الدین الخالص۔ رفتار زمانہ کی یہ نیرنگیاں کیا گل کھلاتی ہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ لمحات گھڑیوں میں، گھڑیاں گھنٹوں میں، گھنٹے دنوں میں، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سالوں میں بدلتے رہے، یہاں تک کہ باد نصیب کے جھونکے محسوس ہونے لگے۔ اور اس طرح رمضان مبارک کا یہ مہینہ جس کی کل تک آمد تھی، اس کے ایک حصے کو، اس کے ایک عشرے کو ہم مکمل گزار چکے اور وہ ہم سے رخصت ہو چکا۔ اور جو لمحات باقی ہیں، گنتی کے یہ چند ایام جو باقی ہیں، وہ ہمیں اور آپ کو دعوت فکر دے رہی ہیں، ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے، سجانے اور اللہ رب العالمین سے اپنی قربت کو بڑھانے کی دعوت دے رہی ہیں۔ اور عقل مند و ہوشیار و دانشور وہی ہے جو اپنی زندگی کے ان لمحات کو، اس دنیا کی فانی، عارضی، بے ثباتی، بے قرار والی زندگی کو آخرت کی زندگی کے لیے کھیتی بنائے، اور اس جہان فانی میں اپنی زندگی میں انجام دیے جانے والے اعمال صالحہ کو باقی رہنے والی زندگی کے لیے اس کے پل کو عبور کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے۔ میرے بھائیوں، رمضان مبارک کا یہ مہینہ، اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ عظیم الشان مہینہ جس کی عبادت ہم پر فرض قرار دی گئی، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہی ہے کہ ہمارے اور آپ کے اندر بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کے ساتھ اور اپنی نفسانی خواہشات کو توڑنے کے ساتھ ہمارے اندر احساس و شعور بیدار ہو سکے۔ جو احساس و شعور ہمارا مر چکا ہے وہ واپس پھر سے زندہ ہو سکے، اور ہمارے اندر فقراء اور غربا کے لیے، مسکینوں کے لیے، دوسروں کے لیے، اپنے سے کمزور، اپنے سے کمتر لوگوں کے لیے، اپنے سے نچلے طبقے والے لوگوں کے لیے ہمارے دلوں کے اندر رحم و کرم کا جذبہ اور مادہ پیدا ہو سکے۔ یہ ماہ مبارک اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نصیب فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس ماہ مبارک کو پا کر اس کے روزے کی فرضیت کی حکمت یہ بھی ہے کہ ہمہ وقت ہمارے اندر یہ احساس ہو، یہ ہم جان سکیں کہ ہم کس قدر عاجز ہیں، ہمیں اپنی عجز و کمزوری کا احساس ہو کہ ہم کتنے کمزور ہیں اور کتنا زیادہ ہماری زندگی کا دار و مدار کھانے پینے پر ہے۔ پانی کے ایک گھونٹ کا کتنا زیادہ محتاج ہے انسان، اس کا احساس و شعور اس کے اندر بیدار ہو سکے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان مبارک کے روزوں کا مقصد، جب سے اللہ رب العالمین نے اس کی فرضیت کا اعلان کیا، تمام سابقہ قوموں پر اس کی فرضیت کے بارے میں بتلایا کہ صرف یہ امت محمدیہ پر ہی فرض قرار نہیں دیا گیا، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی و پرہیزگاری پیدا ہو سکے۔ یہ تقوی و پرہیزگاری تبھی پیدا ہوگی جب ہم اس رمضان مبارک کے روزوں سے فائدہ اٹھا سکیں، اس سے فائدہ حاصل کریں، اور رمضان مبارک کے روزوں سے فائدہ تبھی ملے گا۔ اور فائدہ کیا ہے؟ یہ فائدہ وہی ہے، یہ وہ عظیم الشان عبادت ہے جس کے ذریعے انسان اپنے تکبر، اپنے کبر و غرور کی انگڑائیوں کو توڑ دیتا ہے۔ اپنے اندر پیدا ہونے والے تکبر اور کبر و غرور کی انگڑائیوں کو توڑ دیتا ہے یہ روزہ جیسی عظیم عبادت۔ اور اللہ رب العالمین نے اس روزے کو صبر سے موسوم کیا، اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے پورے بدلے کا اجر عظیم اور ثواب عظیم کا وعدہ فرمایا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ہم صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے بدلہ پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ روزہ ہماری تربیت کرتا ہے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے لیے ایک مدرسہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس مدرسہ میں روزہ یہ ہماری تربیت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور یہ روزہ ہمارا سب سے بڑا معلم اور استاد ہے جو صبر کرنا سکھاتا ہے۔ صبر کس طرح کیا جائے، صبر کا پیکر بناتا ہے، صبر کا مادہ ہمارے اندر جاگودی کرتا ہے، پیوست کرتا ہے۔ بندے کے اندر یہ طاقت اور قوت اور صلاحیت اور قدرت عطا فرماتا ہے یہ روزہ، یہ عظیم الشان عبادت، کہ بندہ تکلیفوں، مصیبتوں، مصائب و آلام
دشواریوں دقتوں اور زندگی کے نشیب و فراز میں دشواریوں کو جھیلنے، اس پر صبر کرنے، اس کو برداشت کرنے کا مادہ قوت یہ ہمارے اندر، تحمل اور برداشت کی صفت یہ روزہ ہمارے اندر پیدا کرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ عظیم الشان عبادت ہے جس کے اندر صبر کی تینوں قسمیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی عبادت پر صبر، اللہ رب العالمین کی منہیات و محرمات سے اجتناب، اس سے رک جانے پر صبر، جائز خواہشات کو پورا کرنے، بیوی کے پاس جانے، جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنے، غیبت و چغلی کرنے، دوسرے کی برائی کرنے، دل میں ایک دوسرے کے لیے کینہ کپٹ حسد بغض و عناد دشمنی نفرت اور برائی کا جذبہ نکال دینے، ان سب چیزوں سے رک کر اللہ رب العالمین کی محرمات و منہیات سے بچ کر بندہ روزے دار صبر کرتا ہے۔ اور تیسری صبر کی جو قسم ہے، جو ہم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوک و پیاس کی جو شدت و تکلیف برداشت کرتے ہیں، اس پر جو صبر کرتے ہیں، تو یہ صبر کی تینوں قسمیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا، اللہ رب العالمین نے قاعدہ کلیہ جو بنایا کہ کسی بھی نیکی کا عمل کا اجر و ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑا چڑھا کر دیا جائے گا۔ قال اللہ تعالی الا الصوم فإنه لي وانا اجزي به۔ روزہ ایک یہ ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے حدیث قدسی میں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین نے اس روزہ جیسی عظیم عبادت کو اپنے بنائے ہوئے قاعدہ کلیہ سے 10 گنا سے 700 گنا تک جو عادت متعین کر دی تھی، منحصر کر دیا تھا تعداد میں، گنتی میں، شمار میں، اس سے مستثنا کر دیا، الگ کر دیا، کہا کہ روزہ اس سے مستثنا ہے۔ روزے کا حال ان تمام عبادتوں اور اعمال سے الگ ہے۔ فَإِنَّهُ لِي، اس لیے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، اور روزے کی عظیم الشان اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے۔ کل عمل ابن آدم لہو، دوسری روایت میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے الا الصوم، لیکن روزہ وہ اس کے لیے نہیں ہے۔ فإنه لي، روزے کی نسبت اللہ رب العالمین نے اپنی جانب کی، وانا اجزي به، اور روزے کا اجر و ثواب میں ہی اس کو دوں گا۔ کیوں کیا اللہ رب العالمین نے روزے کو اپنے لیے خاص؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ تمام اعمال جو آپ انجام دیتے ہیں اس میں ظاہری اعمال ہوا کرتے ہیں، جو بھی عبادتیں آپ انجام دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حرکات و سکانات ہے، روزہ زکوٰۃ نکالتے ہیں دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، نکلتے ہیں جاتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ محض نیت کر لینے سے ہی بندہ روزے کی حالت میں داخل ہو جاتا ہے، اور نیتوں کا حال اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس کو کرامن کاتبین لکھنے والے فرشتے بھی نہیں جان پاتے۔ علامہ ابن رجب نے لطائف المعارف میں اس بات کو ذکر کیا، گویا روزہ یہ اللہ رب العالمین اور اس روزے دار بندے کے درمیان، مومن بندے کے درمیان ایک راز ہوتا ہے جس کو لکھنے والے فرشتے کرامن کاتبین بھی نہیں جان پاتے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے روزے کے ثواب کو اپنے لیے خاص کر لیا، اور اسی لیے اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے جو قرآن ہم اور آپ ہر وقت بیٹھ کر اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ لوح محفوظ سے یک بارگی آسمان دنیا پر لایا گیا، وہاں پر بیت العزہ میں رکھا گیا، اور وہاں سے وقت و حالات کے مطابق وقتاً فوقتاً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی میں مناسب وقت پر ضرورت کے بقدر نازل ہوتا رہا، اترتا رہا۔ یہ قرآن وہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس ماہ مبارک کو خصوصیت و برتری جن بنیاد پر حاصل ہے، اس میں ایک سبب یہ بھی ہے، جس طرح مکہ کو ام القریٰ کہا گیا، لتنذر ام القریٰ ومن حولہا، بستیوں کی ماں کہا گیا، کیونکہ اس بستی میں قرآن نازل ہوا۔ اور یہ نبی جس کو سید ولد آدم، سید الانبیاء و رسول کہا گیا، نبیوں کا سردار کہا گیا، تمام انبیاء و رسول علیہ السلام پر جن کو فوقیت و برتری اور فضیلت و بزرگی عطا فرمائی گئی، وہ اس وجہ سے کہ آپ کے قلب اطہر پر اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ اس ماہ مبارک کو بھی اسی لیے یہ فضیلت و برتری، فوقیت اور امتیاز اور شرف و مقام و منزلت حاصل ہے، کیونکہ اسی ماہ مبارک میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان،
ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، بہرحال تو مجھے صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما۔ ہدایت کا سوال کیا، آگے اللہ نے فرمایا پورا قرآن دے دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس کے اللہ رب العالمین کی جانب سے منزل من اللہ ہونے پر اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیے جانے پر کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، تم نے ہدایت کا سوال کیا ہے، پورا قرآن ہدایت کے لیے اس کا منبع اور سرچشمہ ہے، پورا قرآن لے لو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ہدایت سے صراط مستقیم سے سوار لو، سجا لو۔ تقویٰ کیا ہے؟ کہا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات، اس کے احکامات جو اللہ رب العالمین کی جانب سے، عرش کے مالک کی جانب سے نازل کیے گئے، یہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم، فَاتَّبِعُوهُ، اسی سیدھے راستے کی اتباع اور پیروی کرو، اسی کے پیچھے چلو، اسی کو اپنے لیے اپنی زندگی میں ڈالو، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی کوشش کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس کے علاوہ دیگر متعدد راستوں کی، دائیں بائیں آگے پیچھے لے جانے والے جن ہر راستوں پر جس پر شیطان لگا ہوا ہے، شیطان بیٹھا ہوا ہے، گمراہی کے راستوں پر اور اللہ کے بندوں کو بیٹھانے کی وہ ٹھان رکھا ہے، اللہ سے اس نے وعدہ کر رکھا ہے، اور ان گمراہی کے راستوں پر بیٹھ کر شیطان تمہیں اس راستے پر چلنے کی دعوت دیتا ہے تاکہ تم کو اس سیدھے راستے سے صراط مستقیم سے بھٹکا دے۔ فَاتَّبِعُوا، اس سیدھے راستے کی اتباع اور پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان متفرق راستوں کی اتباع اور پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، تم کو وہ سیدھے راستے سے، اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ رب العالمین اس کی تمہیں وصیت و نصیحت کر رہا ہے، کیوں؟ لعلکم تتقون، اس لیے کہ تقویٰ کے حصول کا ذریعہ اور اس کا راستہ یہ صراط مستقیم ہے، اسی صراط مستقیم پر چل کر تمہیں صحیح معنوں میں تقویٰ نصیب ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ عظیم الشان مہینہ جس میں اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو ہر دن و رات اس ماہ مبارک کی جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، یعنی فی رمضان، ہر رمضان کے رات و دن میں اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب کرتے ہیں، عطا فرماتے ہیں۔ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فِي رَمَضَانَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اور اس رمضان مبارک کی ہر دن اور رات میں اللہ رب العالمین اپنے مومن بندے کی دعا سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ دعوت اللہ ترد، مومن بندے کی، روزے دار کی دعا، اس کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، وہ قبول کی جاتی ہے۔ اور افطار کرنے کے وقت عند فطرہ لا ترد، افطار کرنے کے وقت خصوصی طور پر اس کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس کا مقصد تقویٰ کا حصول ہے، اور تقویٰ وہ عظیم صفت جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کی بنیاد اور اس کی اصل رہی ہے۔ یہ تقویٰ نوح ہوں، صالح ہوں، ہود ہوں، شعیب ہوں، سبوں نے اپنی اپنی قوم کے لوگوں سے کہا الا تتقون، تقویٰ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ آدمی جب بڑا ہوتا ہے، جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، تو اس ازدواجی زندگی کو سنبھالنے اور سنوارنے کا جب وقت آتا ہے تو خطبہ مسنونہ کے موقع پر جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تینوں میں تقویٰ کا ذکر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تینوں آیات میں تقویٰ کا ذکر ہے۔ تقویٰ وہ عظیم صفت جس کی تمنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر وقت اللہ رب العالمین سے کیا کرتے تھے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا، بارے تو میرے نفس کو اس کا تقویٰ عطا فرما، وزکیہا انت خیر من زکاہا، بارے تو اس کا تزکیہ فرما دے، اس کو پاک و صاف کر دے گناہوں سے، میل کچیل سے۔ انت خیر من زکاہا، تو ہی بہترین تزکیہ فرمانے والا اور بہترین پاک و صاف کرنے والا ہے۔ انت ولیہا و مولاہا، تو ہی اس کا ولی، مالک اور کارساز ہے۔ مولا تو مجھے تقویٰ جیسی صفت سے مالا مال فرما دے، تقویٰ جیسی دولت سے مجھے مالا مال فرما دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ہوا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، ہمیں کہا گیا کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں توشہ اختیار کریں، اور ایک مسافر کی طرح، جس طرح مسافر اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، سفر پہ نکلا ہوا انسان، اس طرح ہمیں زندگی گزارنے کا حکم ہے۔ مسافر جس طرح اپنے سفر پر توشہ لے کر نکلتا ہے، ویسے ہمیں توشہ تیار کرنے کے لیے کہا گیا۔ وَتَزَوَّدُوا، توشہ تیار کرو،
ضروری ہے فإن خیر الزاد التقوی، اور بہترین توشہ یہ تقوی کا توشہ ہے۔ اللہ رب العالمین یہ رمضان مبارک کے روزوں کا مقصد یہی ہے کہ گناہوں سے بندہ پاک و صاف ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ بندہ جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جائے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو چکا ہو۔ اسی لیے یہ ماہ مبارک ہمیں اللہ رب العالمین ہر سال دیتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں پر جو میل جم چکا ہے، جو میل آ چکا ہے، بیٹھ گیا ہے، اس کو ہم صاف کر سکیں، اس کو پاک کر سکیں، اس کو دھل سکیں، اللہ رب العالمین کی عبادتیں کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کر کے، اور اپنے گناہوں کی خالص توبہ کر کے، اللہ رب العالمین کی عبادتیں کر کے اس کے برگزیدہ بندے بنے، اور سال بھر ان عبادتوں کا اور اس تقوی کا اثر ہمارے اوپر رہے۔ میرے بھائیوں، ہم کتنا خوبصورت سے خوبصورت لباس پہن لیں، عمدہ سے عمدہ خوشبوئیں لگا لیں، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب بھی تم گھر سے باہر نکلو تو بغیر ایک لباس پہنے ہوئے گھر سے باہر مت نکلنا، اور وہ لباس ہے وہ لباس التقوی ذالک خیر، وہ لباس تقوی کا لباس ہے اور یہ بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، تقوی وہ عظیم صفت جس کو اپنانے پر جنت کی تمنا اور آرزو کی جا سکتی ہے، جس کی بابت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سورہ مریم میں، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، ہم اس جنت کا وارث اپنے بندوں میں سے ان برگزیدہ بندوں کو بنائیں گے جو متقی و پرہیزگار، تقوی جیسی صفت سے اپنے آپ کو مالا مال کر دینے والے ہیں۔ انسان کو وراثت اس دنیا کی زندگی میں مفت میں فری میں مل جاتی ہے۔ کوئی اس کا عزیز جو اس کے موروثی مال میں حصہ رکھنے والا ہو، کوئی اس کا عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے تو از خود وراثت اس کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، مفت میں مل جایا کرتی ہے۔ لیکن دنیا میں یہ ملنے والی وراثت، دنیا کے یہ مال، یہ جائیداد، یہ پیسے، روپیہ کوڑی، یہ سب عارضی ہیں، فانی ہیں، یہ سب ختم ہو جانے والے اور فنا ہو جانے والے، یہ لمیٹڈ ہیں۔ اس دنیا کی زندگی میں 60 سال 70 سال 80 سالہ زندگی میں آپ جو اعمال صالحہ انجام دیں گے، یہاں پر لمیٹڈ کام کرنے کے بدلے میں اللہ رب العالمین جنت جیسی عظیم، لا زوال، لا فانی، ابدی و سرمدی، کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتوں سے آپ کو مالا مال کرے گا۔ ان لمیٹڈ نعمت اور بدلہ ملے گا اس دنیا میں لمیٹڈ کام کرنے کے بدلے میں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہی تو ہے، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہی تو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا، نہیں کرا سکتا، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کو بھی؟ تو فرمایا کہ نہیں، مجھے بھی میرا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، مگر اسی وقت جب اللہ رب العالمین کی رحمت شامل حال ہو، اللہ رب العالمین اپنی رحمت کی چادر میں مجھے لپیٹ لے گا، تبھی میں جنت میں داخل ہو سکتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، لمیٹڈ کام کا بدلہ انلمیٹڈ مل رہا ہے۔ آپ کے اعمال اس لائق نہیں کہ آپ کو جنتوں جیسی نعمت سے مالا مال کیا جائے، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تقوی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی سورہ مریم میں چند تھوڑا سا آگے بڑھ کر ارشاد فرمایا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، پل صراط جہنم پر جو پل صراط قائم کیا جائے گا، جہنم پر جو بچھایا جائے گا، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اس پر گزرنے والے بجلی کی رفتار کے ساتھ گزر جائیں گے، گھوڑ سوار کی رفتار کے ساتھ گزر جائیں گے، دوڑتے ہوئے گزر جائیں گے، پیدل چل کر گزر جائیں گے، مخدوش، خراش زدہ اور اپنے اپنے گناہوں میں لپٹے ہوئے، خون میں لت پت ہو کر، زخم کھا کر گزر جائیں گے۔ یہ سب گزرنے والے جنتی ہوں گے، اور یہ کون ہوں گے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اس پل صراط جہنم کو پار کرنا، اس سے عبور کرنا ہر ایک کو ہے۔ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ آپ کے رب کا حتمی فیصلہ ہے جو ہو کر رہے گا، گزرنا ہے تو گزرنا ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم اس پل صراط جہنم سے پار کر دیں گے، پار کرا دیں گے، عبور کرا دیں گے بآسانی ان لوگوں کو، اپنے ان برگزیدہ بندوں کو جو صحیح معنوں میں اس ماہ مبارک
کہ مقصد تقوی کی صفت سے مالا مال ہونے والے اور تقوی کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور اس کے مطابق زندگی نہ گزارنے والوں، تقوی سے انحراف کرنے والوں، صراط مستقیم سے منہ موڑ لینے والوں کو گھٹنوں کے بل ہم جہنم میں اوندے منہ گرا دیں گے. اس پل صراط جہنم سے ہم ان کو گھٹنوں کے بل جہنم واصل کر دیں گے. تو میرے بھائیوں، یہ تقوی کی بدولت آپ کو پل صراط سے عبور کرایا جا سکتا ہے بآسانی. اس تقوی کی بدولت آپ کو جنت کی وراثت مل سکتی ہے. اس تقوی کی بدولت اللہ رب العالمین کے رحم و کرم، اس کے فضل و کرم اور اس کے عفو و مغفرت کے آپ مستحق قرار پا سکتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ تقوی روزے دار، یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ اس میں روزے دار فرشتوں جیسی زندگی گزارتا ہے. فرشتوں کی بابت اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے، انہیں جو کچھ حکم ہوا ہوتا ہے بارگاہ عزت سے، وہ اس حکم کو بجا لانے والے، اس کی بجا آوری کرنے والے، حکم کی تعمیل کرنے والے ہوتے ہیں. روزے دار بھی یہی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا. وہ گھر میں تنہا رہتا ہے، چائے تو کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، بیوی کے پاس جا سکتا ہے، لیکن وہ بعد رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان آپ کو یاد ہے، وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. جو شخص بھی اس ماہ مبارک کے مہینے کو پالے، اسے چاہیے کہ وہ ضرور روزہ رکھے. کوئی بھی روزے دار قصداً عمدن جان بوجھ کر زندگی میں ایک روزہ بھی اگر اس نے چھوڑ دیا بغیر عذر شرعی کے، تو زندگی بھر بھی اگر وہ روزہ رکھتا رہے تو اس کا مکافات اور کفارہ نہیں بن سکتا، اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی. میرے بھائیو، یہ روزہ عظیم الشان عبادت، فرشتوں جیسی صفت اب ہم روزے دار کے اندر جمع ہو جاتی ہے. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون. یہ فرشتوں کی بابت وہ صبح شام رات و دن اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحلیل اور اس کی پاکی اور بزرگی بیان کرتے رہتے ہیں. روزے دار تھکتے اور اکتاتے نہیں ہیں، روزے دار بھی یہی کرتا ہے، صبح و شام اللہ رب العالمین کی روزہ جیسی عبادت میں وہ شامل حال ہوتی ہے اس کے، اور وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحلیل اور قرآن کی تلاوت میں اپنا پورا دن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک گزارتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ ہے روزہ دار. اور روزہ دار روحانیت کا ایسا پیکر کہ اس کے اندر نیکیوں کے ایسے جذبات بھرے ہوتے ہیں، جتنا کہ وہ سوچتا ہے کہ کون سا ایسا کام ہے نیکی کا جو میں نہ کر لوں. اور یہ روحانیت اس کے اندر جس قدر زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کو روزے کا لطف ملے گا اور اتنا ہی زیادہ عبادتوں میں انہماک ہوگا. تقوی کی بابت جو میں نے باتیں عرض کی، تقوی یہ کیا ہے؟ تقوی ایک محل ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بنایا، بہت خوبصورت ایک محل. اور اس محل تک جانے کے لیے جو راستہ ہے انتہائی خطرناک، دشوار گزار راستہ، راہوں میں سنگریزے بچھے ہوئے، شیشے کی کھڑکیاں ہیں، خاردار جھاڑیاں ہیں اور نامعلوم کتنے طرح کی مشکلات ہیں. لیکن کہتے ہیں نا، جس کو منزل کی طلب ہو اس کو راہ کی دشواریوں کا کیا خوف، راہ کی مشکلات کا کیا خوف. جس کو تقوی کے اس محل میں داخلہ لینا ہے اس کو انہی راہ سے گزر کر جانا ہے، اور وہ راہ ہے اخلاص کی. اخلاص، یہ تقوی چند ساعتیں، چند ایام، گنتی کے چند دن ہی باقی ہیں. کوئی نہیں جانتا کہ یہ دوبارہ یہ موقع، یہ ساعت، یہ لمحہ نصیب ہو کہ نہ ہو. یہ چند ساعتیں جو باقی ہیں ہم سے یہ کہہ رہی ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ رب العالمین صرف متقیوں کے ہی اعمال کو قبول فرماتا ہے. حصر کر دیا اللہ رب العالمین، انما صرف متقیوں کے ہی اعمال کو قبول فرماتا ہے. اس فتنہ پرور ماحول میں، ایسے معاشی حالات میں جہاں پر مغربیت کی ایسی زہریلی ہوائیں چل رہی ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو اپنا دامن بچانا مشکل ہو رہا ہے، اور ایسے فتنہ پرور ماحول میں اگر ہماری نگاہ، ہماری نظر اٹھتی ہے تو صرف اوپر رحمت الہی کی طرف. لیکن یہاں بھی اللہ رب العالمین یہی فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت تو پوری کائنات کو محیط ہے، لیکن فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اس رحمت کے مستحق بھی میرے وہی بندے ہوں گے جو متقی و پرہیزگار اور تقوی کی صفت سے مالا مال ہوں گے. تو میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک کے اندر یہ تمنا ہے، یہ تڑپ ہے، جو بھی عبادتیں ہم نے انجام دی اللہ رب العالمین اس کو قبول فرما لے. ہم یہی چاہتے ہیں نا
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ کونوا لقبول الاعمال اشد اہتماما منہ بالاعمال، اعمال کرنے سے اعمال کی مقبولیت کے بارے میں زیادہ سوچو۔ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں دنیا کمانے سے منع نہیں کیا، بال بچوں کی فکر کرنے سے منع نہیں کیا، دنیا بھی کمائے بال بچوں کی فکر بھی کریں، دین کو ساتھ میں لے کر چلیں، لیکن اس دنیا کمانے میں یہاں پیٹ میں یہاں بھی تقوی ہونا چاہیے، یہاں تقوی ہونا چاہیے۔ اگر یہاں پیٹ میں تقوی ہوگا تب یہ تقوی دل میں پہنچے گا، اب تب یہ دل پیغام دے گا، میسج دے گا۔ یہ بیٹری جو ایمان کی یہاں رکھی ہوئی ہے یہ پیغام دے گی، میسج دے گی دماغ کو، تب یہ دماغ اعضاء و جوارح سے اللہ رب العالمین کی رضا کے کام کروائے گا۔ میرے بھائیوں، اس ماہ مبارک کو پا کر اگر ہم اپنے دلوں میں نور نہ پیدا کر سکے، ایمان کا نور اگر یہاں نہیں آ سکا، تو ہم نے اس ماہ مبارک کے روزوں کا مقصد حاصل نہیں کیا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربی، اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو اسلام کی تعلیمات کے لیے کھول دے تو وہ اپنے رب کی جانب سے نور پر ہوتا ہے۔ انشراح کا مطلب کھلے دل سے شریعت کی تعلیمات کو اپنانا، اس پر عمل پیرا ہونا، خوش ہو کر اس کو اپنانا، یہ میرے دین کی تعلیم ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ نور جو ہمیں اس دنیا کی زندگی میں حق و باطل کو سجھاتا ہے اور ہمارے ساتھ قبر تک ساتھ میں جاتا ہے، اور قبر سے ہو کر پل صراط تک یہ نور ہمارے کام آتا ہے اللہ رب العالمین، اور وہ اعمال صالحہ کا نور ہے جو آیت کریمہ شروع میں سورہ نور کی آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جس کے لیے اللہ رب العالمین اس دنیا کی زندگی میں نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ اور آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا، وقت اگرچہ زیادہ ہو گیا لیکن بات اہم ہے۔ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا، مشہور و معروف حدیث ہم نے اور آپ نے بارہ سنی ہوگی، لیکن اس کے اندر کی گہرائی کو، اس کی باریکی کو سمجھیے بات کتنی اہم ہے۔ فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان مبارک کے روزے رکھے اور رمضان مبارک کے مہینے میں قیام اللیل کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ، تب اس کے پچھلے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایمان اور احتساب، یہ دو چیزیں اگر نہ ہوں گی تو ہم نے روزوں کا مقصد حاصل نہیں کیا۔ ایمان یعنی اللہ رب العالمین کی معرفت کی ایسی تصدیق اس دل میں کہ اسی زبان سے اسی کا اقرار ہو اور اعضاء و جوارح اسی کے تابع ہوں، اور احتساب یعنی ثواب سمجھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ۔ علامہ ابن قیم نے مدارج السالکین میں لکھا کہ اخلاص وہ عمل جو ہر طرح کی آمیزش اور ملاوٹ سے پاک ہو۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، اللہ رب العالمین اعمال میں صرف خالص عمل کو ہی اور جو اس کی رضا کے لیے کیا جائے اسی کو قبول کرتا ہے اور اسی کو پسند فرماتا ہے۔ اور قاضی عیاض کا قول بھی نقل کر دیا، کہا کہ کسی کی وجہ سے، کسی انسان کی وجہ سے کسی کام کے کرنے سے رک جانا، دین کا کوئی کام، نیکی کا کوئی کام، جیسے ہم گھر میں رہ رہے ہیں، کوئی اپنے کاروبار میں مشغول و منہمک ہے اور اس کے اوپر کوئی ایسے اثرات ہیں جو بظاہر دیکھنے میں اچھے نہیں لگتے، لیکن وہ ناپاکی نہیں ہے، گندگی نہیں ہے، اور وہ عار محسوس کرتا ہے کہ ہم اگر مسجد میں اس طرح اس حالت میں جائیں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کا ڈر و خوف یہ نیچے، لوگوں کا ڈر و خوف یہ اوپر ہو گیا۔ فرمایا کہ لوگوں کی وجہ سے کسی کام کے کرنے سے رک جانا یہ ریاکاری ہے، اور کسی کے لیے اس کام کو انجام دینا یہ شرک ہے، اور اخلاص وہ عمل جو ان دونوں چیزوں سے پاک ہو۔ تو میرے بھائیوں، اس نور کی تلاش کیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین کو ہم تمام مسلمانوں کو اس ماہ مبارک کے مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے سینوں میں انشراح صدر جیسی دولت عطا فرما دے۔ رب العالمین صحیح معنوں میں ایمان اور اخلاص سے ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو بھر دے۔ رب العالمین ہم میں سے جو مسلمان، جو بھی مومن بندے، ہمارے اعزاء و اقارب، والدین اور جو بھی رشتہ دار، پڑوسی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ایمان کی حالت میں، بارہا تو کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرما، ان کی بال بال مغفرت فرما۔ رب العالمین ہم میں سے جو قرض دار ہیں، رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہم میں سے جو تہی دامہ ہیں
ان کے لیے غیب سے رزق کے حلال کے دروازے کشادہ فرما دے رب العالمین۔ جو رزق کے حلال کے لیے کوشاں ہیں رب العالمین تو ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما رب العالمین۔ جب تک اس جہان فانی میں ہمیں زندہ رکھ، اپنے نبی کا سچا اور پکا متبع بنا کر زندہ رکھ، اور جب اس سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔